انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ڈاکٹر جوید اقبال کی خوشی میں غمی کیوں؟ جسٹس ڈاکٹر جوید اقبال جب تک زندہ رہے، یہ درویش ہر برس ان کی سالگرہ 5 اکتوبر کو ان پر کالم لکھا کرتا تھا۔ آرٹیکل ہاضہ ان کی 90 سالہ برتھ ڈے پر چھپا تھا۔ 91 سال کے لیے بھی کالم تحریر کیا تھا، لیکن وہ اس سے 2 دن قبل ہی اس جہان فانی سے منہ موڑ کر ملک عدم سدھار گئے۔ ان کے آخری لمحات کیسے تھے، کسی وقت اس پر بھی قلم اٹھایا جائے گا، لیکن 90 برس درویش کو اس لیے اہم لگے کہ ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بندہ اگر تندرست ہو تو بڑھاپا کچھ نہیں کہہ سکتا، بندہ بوڑھا تو 90 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ان کی اس بات سے زندگی کے لیے کتنی امنگ اٹھتی، یہی وجہ تھی کہ وہ آخری بیماری تک تر و تازہ اور چاق و چوبند رہے۔ جب ان کا 90 سالہ برتھ ڈے تھا تو وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر شائع ہونے والا آرٹیکل پیش خدمت ہے۔ انسان نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جاتا ہے، یعنی ولادت اور رحلت کے معاملات اس کے اختیار میں نہیں۔ اسے تو ہوش سنبھالتے ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ تنے تنہا کسی چلتی یا گزرتی ہوئی شے پر بٹھا دیا گیا ہے اور وہیں سے اٹھا لیا جائے گا، گویا جہاز عمر رواں پر سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں۔ اس بے اختیاری کے عالم میں انسان سوچ و بچار اور تگ و دو کے ذریعے کسی حد تک بااختیار ہو جاتا ہے۔ تگ و دو اس کی حیات کا ظاہری پہلو ہے اور سوچ و بچار باطنی پہلو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر ہی اس حقیقت کا انکشاف کرتی ہے کہ اس دنیا میں مال و دولت، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب اور خون یا محبت سے قائم دیگر رشتے سب کے سب عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ در حقیقت ہر شخص اس بھری انجمن میں بالکل تنہا ہے۔ یہ الفاظ علامہ اقبال کے نور نظر اور عالم اسلام کے مایہ ناز دانشور جسٹس ڈاکٹر جوید اقبال کے ہیں، جو 5 اکتوبر 1924 کی شب 9:30 پر سیالکوٹ کی اقبال منزل میں اقبال کے لیے خوشیوں کا پیغام اور روشنی بن کر تشریف لائے۔ ان کی 90 سالہ زندگی کا احاطہ کسی ایک مضمون میں نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری کتاب کی صورت کیا جائے گا۔ ہماری نظر میں ڈاکٹر جوید اقبال موجودہ دنیا اسلام کے بڑے صاحب فکر، دانشور اور متکلم ہیں۔ وہ سید اقبال کے فکری وارث ہی نہیں، اس اتحادی فکر نو کا تسلسل بھی ہیں۔ اگر وہ خود اپنے باپ کی گدی پر روایتی مجاور بن کر بیٹھ جاتے تو اس روایت پرست سوسائٹی سے عقیدت کا بت بنوا کر اپنی پرستش کروا سکتے تھے، اپنی شان میں نظمیں اور قصیدے لکھوا سکتے تھے، لیکن وہ اپنی ذات کی خدمت ہوتی، سوسائٹی کی خدمت نہ ہوتی، کیونکہ اس صورت میں پہلے سے موجود بہت سے بتوں میں ایک نئے بت کا اضافہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر جوید اقبال نے اپنے لیے اقبال سے بھی مشکل راہ چنی، سوسائٹی کی پاپولر روایتی فکر کی اتباع کا آسان راستہ چھوڑ کر سنگلاخ راہ گزر سے کامرانی کی حقیقی منزل متعین کی، تاکہ قوم مزید کئی صدیوں تک پسماندگی میں بھٹکنے کی بجائے وقت اور زمانے کے دوش بدوش چل سکے۔ ہمارے افراد قوم ابن الوقت بننے کی بجائے ابو الوقت بن سکے۔ نتیجتاً فتوی بازوں نے ان کے والد محترم کے لیے جاری کردہ جن فتاوا کو ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام کے صدقے روک لیا تھا، وہ سب بھی وقتاً فوقتاً ڈاکٹر جوید اقبال پر جڑے جاتے رہے، لیکن آفرین ہے ڈاکٹر جوید اقبال پر، انہوں نے کبھی سستی شہرت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہماری تمنا تھی کہ ڈاکٹر صاحب جوڈیشری میں جانے کی بجائے سیاست کی وادی خاصدار میں رہ کر قوم کی عملی رہنمائی فرماتے، لیکن پاکستان بننے کے بعد چونکہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اس لیے انہوں نے سیاست کے اولین مرحلے پر ہی طریقے کوہکن کے پرویزی ہیلوں کو بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ مہنگا کھیل لوٹ مار کی کمائی بنانے یا لٹانے کا مطالبہ کرتا ہے، سو طے کر لیا کہ انہیں منافقانہ چالیں چل کر شانے کئی درکار نہیں، شاید وہ زندہ باد کے نعرے سننے کے لیے اپنی روشن ضمیری کی آواز کو دبا نہیں سکے۔ آج وہ بڑے دھیمے انداز میں پارٹی بازی اور فرقہ بندی سے بلند ہو کر ہم وطنوں کی فکری اور شعوری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سنجیدہ و باشعور نسل نو میں انہیں ایک مربی و مرشد کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ انہیں اقبال ہی کا ایک زیادہ بولڈ اور سلجھا ہوا ارتقا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جوید اقبال کی فکر رسا نے تصورات اقبال کو جامد و جام نہیں ہونے دیا، بلکہ لمحہ بلمحہ، موقع بہ موقع اس میں نئے رنگ اور نئے آہنگ بھرے، نئی تشریحات، نئے افکار، نئے زمانوں اور نئے صبح و شام کا اضافہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ افکار اقبال میں جہاں ابہام یا الجھنیں تھیں، جوید اقبال کی فکری تازگی نے ایسے ہر الجھاؤ کو واہ کرتے ہوئے سلجھاؤ پیدا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس ملک کے بد نصیب میں ان کی لبرل، سیکولر، جدید فکر اقبال شناسوں کے بھی دماغ روشن کر دے۔ ہم نے جب اپنے 21ویں صدی کے ماڈرن اقبال کو دیکھنا ہوتا ہے تو ڈاکٹر جوید اقبال کے وجود اور سراپے میں اس کی جھلک اور چمک دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں اتنی محبت و اپنیت ہے جتنی ہمارے لوگ ان کے والد محترم سے رکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت علامہ کی شاعری کے دلدادہ روایتی مسلمانوں کو اقبال کے خطبات ہضم نہیں ہوتے، اسی طرح ہمیں جوید اقبال کی مسلم عصبیت ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود گزارا خوب چل رہا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بات گزارے سے بلند ہے اور وہ ہمیں موجودہ دنیا
جامعہ اسلام کے دانشوروں میں سب سے محترم ہیں۔ ہماری نظر میں اگر ذرا ہمت سے کام لیں تو فکری بلندی کے ساتھ اپنے والد کی کئی خرابیاں درست کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والد محترم سے زیادہ حقیقت پسند ہیں۔ ڈاکٹر صاحب محترم اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میری باطنی زندگی کی دریافت میں تنہائی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تنہائی ہی نے مجھ میں خود کلامی کی عادت ڈالی۔ جب کبھی کچھ تحریر کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو میں مکالمے کے طرز پر ہی سوچتا ہوں۔ آج ہم سب پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جنوبی ایشیا میں مذہبیت کے نام پر پارٹیشن کروانے یا علیحدہ وطن کا جھوٹا سچا خواب دیکھنے والے کے اپنے صاحبزادے اپنے ملک سے اتنے رنجیدہ و مایوس کیوں ہیں؟ آج وہ اپنی سالگرہ اور عید پر اپنے وطن میں کیوں موجود نہیں ہیں؟ وہ یہ کہنے پر کیوں مجبور ہیں یہ وہ وطن تو نہیں ہے جس کا خواب میرے باپ نے دیکھا تھا؟ ویسے ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں مانا کہ ان کے والد نے علیحدہ ملک کا کوئی ایسا خواب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آج اگر اقبال اور جناح پاکستان میں موجود ہوتے تو اس ملک کی بدترین حالت کو دیکھ کر وہ دکھ سے مر جاتے یا خودکشی کر لیتے۔ ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج یہاں کیوں آئین، قانون، پارلیمنٹ اور جمہوریت کی حکمرانیوں والا دستی نہیں ہے؟ 21ویں صدی میں بھی یہاں کیوں لٹھ والوں کی حکمرانی ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے۔ یہاں مذہبی گنڈا گردی کیوں ہے؟ یہاں کمزور طبقات بالخصوص خواتین اور اقلیتیں اس قدر دکھی اور غیر محفوظ کیوں ہیں؟ اس خطے کے باسی کیوں رول کر رہ گئے ہیں؟ یہاں کی جنونی مذہبیت کیوں انسانیت کو کھا گئی ہے؟